27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک بہت دو اہم ترین شقیں اور بھی ایڈ ہونی تھی جو نہیں ہوئی، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کی رائے درکار ہے اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے. ایک یہ تھی کہ جناب این ایف سی اور وہ جو آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو، ایم کیو ایم جس کے پیچھے کوشش کر رہی تھی اور اس کا نہیں ہو سکا. دوسری بھی ایک اہم ترین شق تھی جس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جا رہا، اور وہ تھی ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ. جناب منع کر دیا گیا کہ کسی بھی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ ڈیول نیشنل اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی. اگر آئین کے اندر یہ شق شامل ہو جاتی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب پاکستان کا برا حال جب ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول بیوروکریسی کا نظر آتا ہے. سرکاری دفاتر کے اندر کیا نظام چل رہا ہے، میں ایک عام آدمی سے پوچھوں گا تو وہ کمنٹ سیکشن میں بہت اچھے طریقے سے مجھے بتا دے گا. اس شق کے اندر صرف بیوروکریسی نہیں تھی کہ جو سرکاری بیوروکریسی ہو، بلکہ فوجی جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی بات کی گئی کہ جناب وہ بھی ڈیول نیشنل نہیں رکھے گا، اور بہت ساری چیزیں تھیں. جس طرح ایک ایم پی ایم این اے جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی اراکین ہوتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا، تو ٹھیک اس طرح ادھر بھی معاملہ تھا. مگر نہ جانے کیوں اس کو جو ہے وہ اپروو نہیں کیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ جب مسائل ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی تو اس کا قصوروار نہیں ہے نا. پالیسی ساز، بیوروکریٹس وہ انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، انتظامی معاملات وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی وجہ سے پریشانی کا ایک عام آدمی کہتا ہے جناب ایک بہت بڑا رول یہ لوگ اس کا سبب ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب جتنے بھی بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، وہ ایک بات یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب آفٹر ریٹائرمنٹ کوئی لنڈن بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی دیگر یورپ میں ہے، کوئی اسپین میں ہے. تو یار کیوں پاکستان کا اگر آپ نے یہ برا حال کیا تو ایک عام آدمی اس کے اندر کیوں جو ہے وہ خواریاں ساری جو ہے وہ دیکھے. یہ شک آنی چاہیے تھی. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میں بہت ساری ڈیٹیل اور دلیلیں دے سکتا ہوں، مگر ایک نارمل چیز بتانے کا مقصد ہے کہ آرٹیکل 140A کی تو رجسٹرڈ ہو رہا ہے معاملہ، یہ ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ کیوں نہیں رجسٹرڈ ہو رہا؟ اور جتنی بھی معاملات ہیں جو سیف پیسج مل جاتا ہے وہ ڈیول نیشنل کی وجہ سے ملتا ہے کہ ٹکٹ کرائیں اور آپ نکل جائیں. جب تک یہاں کا بیوروکریٹ اس کی اس پوزیشن سے پہلے مالی کیا صورتحال تھی اس کا ڈیٹا 30 سالہ ریکارڈ جب تک اس کی نوکری، اس کے بعد اثاثے اس کے واضح طور پہ نہیں ہو، اس کی فیملی کے نہیں ہو، تو اس کے بعد تک ریٹائرمنٹ کے بعد تک بھی اس پہ ایک چیک لگنا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ جانا بھی چاہتا ہے تو چلے جائے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیول نیشنل بنا دیں اور دوسرے ملکوں کے جو ہے وہ تحفظات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر جو بھی کر لیں. اور بہت بڑے بڑے سوال ہیں، میں نہیں بات کرنا چاہ رہا، مگر مدعا صرف یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو عوامی سطح پر چیز ہو سکتی تھی کہ بیوروکریسی کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا ہلنا جلنا پڑتا، تھوڑا سا اس کے اندر بھی جھٹکا لگتا، وہ ترمیم نہیں ہو سکی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ڈیول نیشنل کا معاملہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ یہ میرا اور آپ سب کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری پریشانیاں جو ہے ان کی پالیسیز وہ بنائیں اور جب اس کا خمیازہ بھگتنا ہو تو قرضوں کی صورت میں عوام بھرتی رہے اور عوام مزید قرضدار ہوتی رہے. میری رائے اور میرا اس نقطے کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیں، اور میں اپنے صحافی اور پروگرام اینکرز اور پروڈیوسر سے درخواست کرتا ہوں ڈیول نیشنل کا معاملہ اٹھائیے. ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کرپٹ بیوروکریسی مختلف اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کا بازار گرم کرے اور اس کا خمیازہ ایک عام آدمی بھگتتا رہے. اگر پاکستان بہتری کی جانب سفر کرنے کی طرف، اڑان بھرنے کی طرف جا رہا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. 28ویں آئینی ترمیم لازمی آئے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی اس کے اندر ایڈ ہو. یہ 25 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت شکریہ.